نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب اللہ۔ اے گناہوں پر رہنے والے اور احکام خداوندی کو چھوڑنے والے، فتنے اور گمراہی کی پیروی کرنے والے، تو اپنے جرم پر کب تک اصرار کرتا رہے گا اور تو رب العالمین کے قرب کا ذریعہ بننے والے اعمال سے کب تک بھاگتا رہے گا؟ تو دنیا سے ایسی چیز طلب کرتا ہے جو تجھے ملنے والی نہیں ہے۔ کیا تجھے اللہ عز و جل کے تقسیم کردہ رزق پر بھروسہ نہیں کہ تو اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا؟ تو خدا کی قسم، اگر تیرا یہی حال رہا تو نصیحت تجھ پر اثر نہ کرے گی اور حوادثات تجھے روک نہ سکیں گے، اور نہ ہی زمانہ تجھے آواز دے گا اور نہ ہی موت کا قاصد تجھے خبردار کرے گا۔ اے مسکین، گویا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور کبھی نہ بھلایا جائے گا۔ خدا کی قسم، گناہوں سے ڈرنے والے ہی کامیاب ہو گئے اور پرہیزگار جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو گئے، جبکہ تو جرم اور گناہ کمانے میں لگا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا صبر کمزور پڑ گیا اور اب مجھے افسوس کرنا لازم ہو گیا۔ گناہوں نے میرے دل کو درست حالت پر ہی نہیں رہنے دیا، میری روحانیت ختم ہو گئی کیونکہ میں گناہوں میں پڑ گیا۔ حالانکہ بڑھاپے نے مجھے موت کی واضح خبر دے دی، مجھے واضح آواز لگا دی۔ جب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دل کا زخم ٹھیک ہو گیا ہے، مگر گناہوں کے سبب میرا دل پھر زخمی ہو جاتا ہے۔ جب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دل کا زخم ٹھیک ہو گیا ہے تو مگر گناہوں کے سبب پھر میرا دل جو ہے نا زخمی ہو جاتا ہے۔ نجات اور نعمتیں اسی بندے کے لیے ہیں جو بروز محشر اس حالت میں آئے کہ عذاب سے معمون اور راحت میں ہو، سکون میں ہو۔ اور دیکھیے کہ دنیا سے اسی طرح بے رغبتی اختیار کر لو جس طرح صالحین نے اس سے بے رغبتی اختیار کی اور سفر آخرت کے لیے توشہ تیار کیا، راہ سفر اختیار کیا۔ تمہارے لیے بھی ایسا کرنا نہایت ضروری ہے کہ تم گزرنے والے ماہ اور سال سے عبرت حاصل کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے وہ شخص جو گمراہی اور غرور میں صبح کرتا ہے اور جس سے اس کی مہلت کی طوالت نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اللہ عز و جل نے تجھے مہلت دی تو نے اس کے مقابلے کی دعوت دے دی اور تو اس کے نافرمانیوں کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ پھر آگے فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ عجیب اور انوکھی بات ہے، عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ نئے سال نئے تعلیم یافتہ لوگوں نے مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کی بیماریوں کا علاج یہ سوچا ہے کہ مسلمان مغربی تہذیب میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالیں، اس طرح کے مرد تو داڑیاں منڈوا دیں، مونچھیں لمبی کر لیں، نیکی کر جھانکیاں، کوٹ پتلون ہیٹ استعمال کریں، نماز کو خیر بات کہہ دیں اور اپنے آپ کو ایسا ظاہر کریں کہ یہ کسی انگریز کے فرزند ہے، اور عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیں، پردہ توڑ دیں، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر بازاروں، کمپنی باغوں اور تفریح گاہوں میں گھومتے پھریں، رات کو بیگم کو لے کر سینما چلے جائیں، بلکہ کالج اور اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں، بلکہ مرد اور عورتیں مل کر ٹینس، ہاکی وغیرہ کھیلیں۔ یہ بھوت عقل مندوں پر ایسا سوار ہے کہ جو ان کو سمجھاتا ہے اس کے یہ دشمن بن جاتے ہیں۔
اس کو ملا یا مسجد کا لوٹا یا پرانی ٹائپ کا بڈھا کہہ کر اس کا مذاق اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ اخباروں اور رسالوں کے اندر یہی چیز برابر پردہ کے خلاف مضامین چھپ رہے ہیں۔ قرآنی آیاتوں اور احادیث شریفہ کو کھینچ کر تان کر پردہ کے خلاف چسپاں کیا جاتا ہے۔ میں تو اب تک نہ سمجھ سکا کہ ان حرکتوں سے مسلمان قوم ترقی کیوں کر سکے گی، اور جن صاحبوں نے اپنے گھر میں پیرس اور لندن کا نمونہ پیدا کیا ہے، انہوں نے اب تک کتنے ملک جیتے اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنی ذات سے کیا فائدہ پہنچائے۔ ہم اس باب کی دو فصلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں نیا فیشن کی خرابیاں اور دوسری فصل میں پردے اور بے پردگی کے نقلی اور عقلی نقصانات بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ انسان کو قدرت نے دو قسم کی آزادیاں ہیں، ایک ظاہری، دوسرے چھپے ہوئے۔ ظاہری عضو تو صورت، چہرہ، آنکھ، کان وغیرہ ہے، اور چھپے ہوئے عضو دل، دماغ، جگر وغیرہ۔ مسلمان کامل ایمان والا جب ہو سکتا ہے کہ صورت میں بھی مسلمان ہو اور دل سے بھی، یعنی اسلام کا اس پر ایسا رنگ چڑھا ہوا ہو کہ صورت اور سیرت دونوں کو رنگ دے کر دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ موجے مار رہا ہو، اس میں ایمان کی شمع جل رہی ہو، اور صورت ایسی ہو جو اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی۔ یعنی مسلمان کی طرح اگر دل میں ایمان ہے مگر صورت بھگوان داس کی طرح ہے تو سمجھ لو کہ اسلام میں پورے ہم داخل نہیں ہوئے، پورے اسلام کے اندر ہم ابھی داخل نہیں ہوئے۔ سیرت بھی اچھی بناؤ اور صورت بھی اچھی بناؤ۔ وہ سنو، حضرت مغیرہ ابن شیبہ جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک بار ان کی مونچھیں کچھ بڑھ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مغیرہ تمہاری مونچھیں بڑھ گئی ہیں، کاٹ لو۔ انہوں نے خیال کیا کہ گھر جا کر قینچی سے کاٹ دوں گا، مگر سرکاری فرمان ہوا کہ ہمارے مسواک لو، اس پر بڑے ہوئے یہ مسواک رکھ لو مونچھوں پر، جو بال بڑھ جائے اس کو چھری سے کاٹ دو۔ یعنی اتنی بھی مہلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو نہ دی کہ گھر جا کر قینچی سے کاٹیں، نہیں یہاں ہی کاٹو، جس سے معلوم ہوا کہ بڑی مونچھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند تھی۔ دنیا میں ہزاروں پیغمبر تشریف لائے، مگر کسی نبی نے نہ داڑھی منڈائی اور نہ مونچھیں رکھائی، لہذا داڑھی فطرت یعنی سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حدیث پاک میں داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ اس کے علاوہ بہت سے نقلی دلیلیں دی جا سکتی ہیں، مگر ہمارے نئے تعلیم یافتہ لوگ نقلی دلائل کے مقابلے میں عقلی باتوں کو زیادہ مانتے ہیں۔ گویا گلاب کے پھول کے مقابلے میں گینڈے کے پھول ان کو زیادہ پیارے ہیں۔ اس لیے عقلی باتیں بھی عرض کرتا ہوں۔ سنو ذرا، اسلامی شکل اور اسلامی لباس میں اتنے فائدے ہیں، گورنمنٹ نے ہزاروں محکمے بنا دیے ہیں، ریلوے، ڈاکخانہ، پولیس لائن اور فوج اور کچہری وغیرہ، اور ہر محکمے کے لیے وردی علیحدہ مقرر کر دی ہے کہ اگر لاکھوں آدمیوں میں کسی محکمے کا آدمی کھڑا ہو تو صاف پہچان آ جائے، صاف اس کی پہچان آ جائے۔ اگر کوئی سرکاری نوکر